حضرت امام محمد بن حنبل کا دربار لگا ہے. ایک خاتون پردے میں سمٹی ہوئی مسئلہ پوچھنے آئی. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھئے. کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں، دن کو بھی کاٹتی ہوں اور رات کو بھی. جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو میں رات کو سوت کاٹتی ہوں، لیکن دن کا سوت اور رات کا سوت الگ الگ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بازار سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور سواری کے گزرنے کی وجہ سے ماحول میں روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس میں جو سوت ہوتا ہے وہ کوالٹی میں بہتر ہوتا ہے، اور میں جو اس روشنی میں کاتا ہے اور جو چاند کی چاندنی میں کاتا ہے ان کو اکٹھے ملا کے فروخت کر سکتی ہوں. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل نے خاتون سے کہا کہ اپنا تعارف کروا سکتی ہو، تم کون ہو؟ اس خاتون نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مفتی ہیں فتویٰ دیجئے. فرمایا نہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں. اس نے کہا میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. کہا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے. امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے، تو اس نے انواع و اقسام کی چیزیں رکھی. تو شوربہ بھی رکھا، تو آپ نے تھوڑا سا شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی چاہا کہ شوربہ پیوں. تو صاحب دعوت کو بلایا، کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں شوربہ پی سکتا ہوں. اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ رکھا ہی آپ کے لیے. کہا نہیں، شوربے کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں. شوربہ کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا، اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں. تم نے شوربہ تیار کیا ہے کھانے کے لیے، سالن کے طور پہ، اور اگر میں پی لوں اور میرے دیکھا دیکھی باقی بھی پینے لگے تو شوربہ تو ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی. اس لیے میں اگر پینا چاہتا ہوں تو میں آپ سے اجازت لینے کا پابند ہوں، اس لیے کہ میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں. اور ہم سب کچھ ہڑپ کیے جا رہے ہیں، اور ہم صوفی ہوتے ہیں، ہم غوث زماں ہوتے ہیں. آج کل ہر آستانے پہ غوث زماں ہوتا ہے، ہر آستانے پہ قطب زماں ہوتا ہے. کبھی صدیوں بعد کوئی غوث آیا کرتا تھا. اللہ اکبر. کیسا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اور کیسے القابات کی بے توقیری ہو رہی ہے. ہر لئی میں رازدار دین چھپے. اقبال نے کہا ہر کمینہ دین کا رازدان بن کے بیٹھ گیا ہوا ہے. تو یہ ہے ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں، یہ طریقت کا مزاج ہے. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب تصوف فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح اس سے بغاوت کرتی ہے، اور اگر تصوف رہے تو کون تصوف کا ماننے والا نہیں ہوگا. آج گلی گلی جو صوفیاء اور اولیاء اور تصوف کے خلاف لوگ بولتے ہیں، انہوں نے جو تصوف دیکھا ہے انہیں بولنا چاہیے. اگر حاتم الصم کا تصور پیش کیا جائے، اگر احمد بن حنبل کا تصوف پیش کیا جائے، اگر اعلی حضرت کا تصوف پیش کیا جائے تو وہ کہیں گے اس تصوف پہ تو ہماری جان بھی قربان. تو یہ تصوف کی حقیقی روح ہے، یہ تصوف کا حقیقی رنگ ہے. لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے، لوگوں کو راحت پہنچائی جائے.